سر آکلینڈ کالون یہ کافر جو ہے یہ کیا کہتا ہے، یہ بکواس کرتا ہے کہ علی گڑھ کے طلباء جو کہ یہ سر سید احمد خان علی گڑھی نے جو یونیورسٹی بنائی تھی نا، یہ اس حوالے سے یہ بکواس کر رہا ہے. کہتا ہے کہ علی گڑھ کے طلباء، بات بالکل ٹھیک کر رہا ہے. ویسے علی گڑھ اسی لیے مقصد کے لیے بنا تھا، کافروں کے سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے. کہتا ہے علی گڑھ کے طلباء جو ہیں اپنی تعلیم و تربیت کی علامات ایسے ہی واضح طور پر ظاہر کرتے ہیں جیسے انگلستان میں ہمارے پبلک اسکولوں اور ہماری یونیورسٹیوں کے کامیاب طلباء ظاہر کرتے ہیں. کیا بات ہے، کہہ رہا ہے کہ یہ بھی بالکل وہی منظر کشی جو ہمارے انگلستان میں مطلب اسکول کالج یونیورسٹیوں میں بچے ظاہر کرتے ہیں، یہ بھی اسی طرز پہ بنا ہوا ہے. علی گڑھ کالج کا ایک طالب علم فیاضانہ خیالات، اعلیٰ تربیت یافتہ، آزادانہ خصائل رکھنے والا شخص خیال کیا جاتا ہے. سب سے بڑھ کر وہ ہندوستانیوں کے اس فرقہ کا ایک نمونہ بن گیا ہے جو انگریزوں کی خواہشات کی پوری داد دیتا ہے. کیا بات ہے جناب. لیکن وہ بھی توقع کرتا ہے کہ ہم بھی ان کی خواہشات کی اسی طرح داد دیں جس طرح وہ ہمارے مطلب نمونہ بن کے ہمیں داد دے رہا ہے، تو ہمیں بھی ان کو داد دینی چاہیے. کیا مطلب ہمیں بھی ان کی جو عزت اور ایمان کو داؤ پہ لگا کے برباد کر کے تباہ و برباد کر کے وہ جو ہماری خواہشات کو پورا کر رہا ہے نا، ہمیں بھی ان کو پیسے میں تولنا چاہیے اور ان کی عیش و عشرت کا پورا خیال رکھنا چاہیے. تو جناب یہ دیکھ لیں اسکولوں کالجوں کا جو ماحول ہے، یہ کافر خود بیان کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے جو انہوں نے کھولے تھے علی گڑھ اس وقت جو کھلا تھا یونیورسٹی جو اس نے بنایا اس میں سر سید خان نے، تو اس نے واضح طور پہ وہ جو کفار نے ان کی سراہا اور ان کو داد دی. اور پھر روشن مستقبل میں یہ صفحہ نمبر 181 ہے، اور رسالہ سپاس نامہ جات جو ہے نا اس کے جوابات میں بھی یہ والی سٹیٹمنٹ جو کافر سر آکلینڈ کالون ہے اس کی موجود ہے. تو یہ ضرور دیکھیے گا. اور آج ہماری پوری نسل جو ہے وہ یہودیت کے رنگ میں، ان کی تہذیب میں، ان کے فکر و عمل میں سر سے لے کے پاؤں تک پیک ہو چکی ہے. مگر دکھ اس بات کا ہے کہ ہم پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں.